ہم نے نظم ہماری زبان کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس کے سوالات کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، اس نظم میں کس زبان کا ذکر ہو رہا ہے؟ تو اس نظم میں ہم کون سی زبان کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اردو زبان کے بارے میں، بالکل صحیح۔ تو ہم جواب میں لکھیں گے، کچھ حصہ ہم نے سوال سے ہی لینا ہے۔ اس نظم میں کس زبان کا، کس کو ہٹا دیں گے اور لکھیں گے اردو زبان کا ذکر ہو رہا ہے، اور پھر سوالیہ نشان کو ہٹا کے جواب میں ہم نے خاتمہ لگانا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا، لفظ کس کو ہٹا کر ہم نے اردو کا لفظ لکھنا ہے، اور پھر آگے لکھیں گے زبان کا ذکر ہو رہا ہے، تو جواب ہو جائے گا اس نظم میں اردو زبان کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر سوال میں سے سوالیہ نشان کو ہٹا کر جواب میں ہم خاتمہ لگا دیں گے، اور اس طرح جواب مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ سوال نمبر 2 دیکھیں، نظم میں کون کون سی قوموں کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو چلیں ہم نظم میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے کون کون سی قوموں کا ذکر اوپر پڑھا تھا۔ نظم کا تیسرا شعر دیکھیے، ہندو ہو، پارسی ہو، عیسائی ہو کہ مسلم، ہر ایک کی زباں ہے اردو زباں ہماری۔ تو کون سی قوموں کا ذکر ہے؟ ہندو، پارسی، عیسائی، مسلم۔ تو جواب کے لیے ہم نے کچھ حصہ سوال سے ہی لینا ہے۔ نظم میں کون کون سی، اس کو ہم ہٹا دیں گے اور یہاں پہ قوموں کا نام لکھنا ہے۔ ہندو، پارسی، عیسائی اور مسلم قوم کا ذکر کیا گیا ہے۔ قوموں کی جگہ ہم قوم کا لفظ لگا دیں گے۔ تو سوال میں ہم نے کون کون سی والی جگہ ان الفاظ کو ہٹا کر ہم نے قوموں کا نام لکھا، ہندو، پارسی، عیسائی اور مسلم۔ پھر لکھنا ہے قوم کا ذکر ہوا ہے، اور پھر آخر میں ہم نے خاتمہ لگا دینا ہے، اور اس طرح ہمارا سوال کا جواب مکمل ہو جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 3 کی جانب۔ نظم میں جن شعراء کا ذکر کیا گیا ہے ان کے نام تحریر کریں۔ تو چلیں ہم نظم میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے کون کون سے شعراء کا نام اوپر نظم میں پڑھا تھا۔ اس شعر میں دیکھیے، آزاد و میر و غالب آئیں گے یاد برسوں، کرتی ہے ناز جن پر اردو زباں ہماری۔ تو یہاں پہ 3 شاعر ہیں جن کا ذکر ہوا ہے، آزاد، میر، غالب۔ تو جواب کچھ یوں لکھنا شروع کریں گے، نظم میں جن شعراء کا ذکر کیا گیا ہے ان کے نام تحریر کریں کی جگہ ہم نے لکھنا ہے ان کے نام یہ ہیں، اور پھر نیچے تینوں نام لکھ دیں گے۔ اور کون کون سے نام ہیں؟ آزاد، میر اور غالب۔ تو اس طرح ہمارا اس سوال کا جواب بھی مکمل ہو جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 4 کی جانب۔ اردو زبان کس کس جگہ بولی جاتی ہے؟ کون کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں اردو زبان بولی جاتی ہے؟ تو چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے نظم میں یہ بات کہاں پڑھی تھی۔ اس شعر کو دیکھیے، افریقہ ہو، عرب ہو، امریکہ ہو کہ یورپ۔ اس مصرعے میں آپ دیکھیں تو 4 جگہوں کے نام ہیں، افریقہ، عرب، امریکہ، یورپ۔ جواب کا کچھ حصہ ہم نے سوال سے ہی لینا ہے۔ اردو زبان کس کس، ان دونوں الفاظ کو ہم نے ہٹا دینا ہے اور لکھنا ہے افریقہ، عرب، امریکہ، یورپ۔ غرض ہر جگہ بولی جاتی ہے، یعنی پوری دنیا میں بولی جاتی ہے، تو ہم لکھیں گے غرض ہر جگہ بولی جاتی ہے۔ اور یہ جملہ لکھنے کے بعد ہم سوالیہ نشان کو ہٹا کر جواب میں خاتمہ کی علامت لگائیں گے، جس سے یہ جواب مکمل ہو جائے گا۔ اردو زبان افریقہ، عرب، امریکہ، یورپ، غرض ہر جگہ بولی جاتی ہے۔ سوال نمبر 5، اس نظم کے شاعر کا کیا نام ہے؟ تو اب آپ سوچیں اور مجھے بتائیں کہ نظم کی شاعر کا کیا نام ہے۔
اختر شیرانی، بالکل صحیح۔ تو ہم جواب کو یوں لکھیں گے، اس نظم کے شاعر کا نام، کیا کو ہٹا دینا ہے، لکھنا ہے شاعر کا نام اختر شیرانی ہے۔ سوال میں کیا کا لفظ ہٹا دیا اور اس کی جگہ نام لکھا، اس نظم کے شاعر کا نام اختر شیرانی ہے۔ پھر سوالیہ نشان کو آپ نے ہٹا دینا ہے اور جواب میں ختمہ کی علامت لگانی ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہاں سوال کا جواب مکمل ہو گیا ہے۔ اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔